الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سامعین محترم، آج 26واں روزہ تکمیل ہوا ہے اور 27ویں شب شروع ہوئی ہے۔ یہ چوتھی طاق شب ہے۔ شب قدر کی تلاش میں انشاءاللہ ایک اور رات پرسوں کی رات بھی ہوگی۔ 5 طاق راتوں میں کوئی ایک طاق رات شب قدر ہم کو مل جائے گی۔ اگر 5 راتیں جاگ رہی تو بقیہ 4 راتوں کا جاگنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے جو ہے ہم کو اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک منٹ جو ہے بہت قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں سب زمین کے اوپر آ چکی ہیں۔ اب جس کا جی چاہے جتنا لوٹنا ہے لوٹ لیں۔ ہمیں پوری اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی رحمت، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں پھر سے رمضان ختم ہونے کے بعد واپس نہ جانے پائیں۔ پورے بندے اس کو جو ہے لوٹ لیں۔ اس طرح کی عبادت کریں اس مہینے کے اندر۔ ابھی 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ان 3-4 دن کو بھی غنیمت سمجھ کے پوری کوشش کرنا چاہیے، پورے راتوں میں اور پورے دن میں، روزے کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، تلاوتوں کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے، لوگوں کے جو ہے غریبوں کی مدد کے ذریعے سے، راتوں میں جاگنے کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، ذکر و استغفار کے ذریعے سے، جس طرح سے بھی کوشش کریں اس انداز سے صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کریں تو عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برات کا، ان کی نجات کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، آج 30واں پارے کا خلاصہ ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں اور ایک بات تو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس میں اکثر صورتیں، زیادہ تر صورتیں مکے میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ مدینے میں نازل جتنے صورتیں ہوئی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے احکامات دکھایا، کس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے، معاملات کیسے ہونا، تجارت کیسی ہونا، اور جو ہے کس طرح سے برتاؤ کرنا لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کیسا ہونا، معاملات کیسے ہونا، ساری چیزیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ عبادتیں وغیرہ سب کچھ مکے میں صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے سلسلے میں اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے کے اوپر رغبت دلانا، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنا، آخرت کے دن پر پورا یقین رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کے اندر اپنے زندگی کو کھپانا، فرما برداروں کے لیے کیسا بہترین قسم کے مقامات ملنے والے ہیں اور نافرمانوں کو کتنا بدترین قسم کا انجام ہونے والا ہے، وہ باتیں زیادہ مکی صورتوں کے اندر ہم کو سننے کو ملتی ہیں۔ تو آئیے ابھی ہم سورہ نبا سے اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نبا کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین اتل پتل نہ ہونے پائے۔ زمین کا نظام دراصل ایک میگنیٹک پاور کے اندر، ایک مقناطیسی نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ ذرا بھی جو ہے اگر نظام تھوڑا سا درہم برہم ہو گیا تو پوری زمین جو ہے اتل پتل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کی طرح میخوں کو گاڑ کے رکھا ہے، اس طرح سے فرما رہا ہے۔ اور ہم تم کو مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل کے اندر تم کو پیدا کیا، تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور دن کو معاش کی تلاش کے اندر گزارنے کے لیے بنایا۔ بہت ساری نعمتیں ہم تم کو دیے ہیں، اتنی ہی نہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمانا فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ وہ جتنے نعمتیں تم کو دیا ہے اس کے تعلق سے حساب اور کتاب لینے والا ہے۔ اس دن تم جو ہے فوج در فوج خبروں کے اندر سے نکل کر میدان حشر کے اندر جمع ہو جاؤ گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ، نافرمانوں کا ٹھکانہ، بدکاروں کا ٹھکانہ، مدتوں ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ لوگ پڑے رہیں گے، اور وہاں کھانے کے لیے ان کو جو ہے بڑے تکلیف دہ قسم کا پھل، خون اور پیپ اور گرم پانی ان کو جو ہے اس مقام پہ میسر ہوگا۔ متقیوں کے لیے کامرانی کا مقام، بڑے بہترین قسم کے جو ہے نتنے پھلوں کے باغ اور نوخیز ہمسن لڑکیاں ان کو جو ہے بیاہ دی جائیں گی۔
اس دن کوئی نہیں بولے گا مگر اللہ تبارک تعالیٰ جس کو جو ہے اجازت دے گا، بس وہی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے بات کر سکے گا، اس کے علاوہ کسی کو جو ہے اجازت بات کرنے کی نہیں رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محاسبے کے دن اس کو سب چیزیں یاد آ جائیں گی، انسان کو جو ہے جو محاسبے کا جو حساب کا دن ہے، حشر کا دن، اس دن وہ سب یاد آ جائیں گا اس کو جو اس نے دنیا میں کیے تھے۔ ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جس کو خدا کا خوف تھا، نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سورہ عبس کے اندر فرماتا ہے کہ لعنت ہو انسان پر، کیسا منکر حق ہے، حق کو جھٹلا رہا ہے، لعنت ہے ایسے انسان پر۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اسے موت دی اور خبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا اس کو۔ وہ بھول گیا ہے اپنی پیدائش کو۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز آئے گی، بلند ہوگی، اس دن آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا دیکھ کر، باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں کو دیکھ کر بھاگے گا کہ ماں پوچھے گی بیٹا آج میں پریشان ہوں، دنیا میں بہت ساری تیرے اوپر جو ہے میں انعامات کی بارش کی تھی، تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، آج میں پریشان ہوں، میری مدد کر، کچھ اعمال مجھے دے دے۔ ماں پوچھے گی سمجھ کر بیٹا فرار کی روش اختیار کرے گا، بیوی پوچھیں گی شوہر فرار کی روش اختیار کریں گا، کوئی ٹکیں گا نہیں، سب فرار کی روش اختیار کریں گے۔ اس دن ایسا نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا، ہر شخص کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ کچھ چہرے اس روز حشاش بشاش ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے جو ہے خاک اڑ رہی ہوگی، سیاہ ہو جائیں گے ان کے چہرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تکویر کے اندر کہ جو ہے اس زمانے میں جب کہ یہ صورت نازل ہو رہی تھی، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ لڑکیاں پیدا ہوئے تو بہت برا منحوسی سمجھی جاتی تھی، اور جو ہے چند دن کے اندر، پیدائش کے چند دن کے اندر ہی لڑکی کو لے جا کر زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کو حرام کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اس طرح کے معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے رسم کو ختم کر دیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حشر کے اندر ہم اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھیں گے کہ کس قصور کے وجہ سے تجھے زندہ گاڑ دیا گیا تھا، کیا جواب ہوگا اس لڑکی کا، اور کیا جو اس کو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں دیں گے۔ لڑکیوں کے ساتھ انصاف کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کوئی چیز لاتے تو پہلے لڑکیوں کو دیا کرتے تھے، بعد میں لڑکوں کو دیا کرتے تھے۔ لڑکیوں کو زیادہ تر جو ہے توجہ دینے کی بات اللہ کے رسول نے فرمائی، اور فرمایا کہ جس کے 3 لڑکیاں ہوں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کھلائے پلائے، پڑھائے، تربیت دے، اس کو صحیح راستہ دکھائے، اس کو یہاں تک کہ وہ غیر محتاج ہو جائے، یعنی اس کی شادی کر دے، تو وہ اور میں جنت کے اندر ایسے رہیں گے، فرمایا اللہ کے رسول 2 انگلیوں کو بتا کر۔ اور فرمایا جنت واجب ہو جائے گی جس کے 3 لڑکیاں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 لڑکیاں ہوں اور اچھی تربیت کرے اس کا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 لڑکیاں بھی اگر ہیں اور اس طرح کا معاملہ وہ کرے تو اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ پھر فرمایا جہنم دھکائی جائے گی میدان حشر میں، اور جنت خریب کر کے لے آئی جائے گی، جہنمیوں کو جہنم دکھایا جائے گا، جنتیوں کو جنت دکھایا جائے گا۔ اور یہ قرآن ہے نصیحت کرنے والی کتاب، اس لیے تم کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو تاکہ تم جنت میں داخل ہو سکو۔ پھر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ میدان حشر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ آسمان پھٹ جائے گا اس دن، ستارے بکھر جائیں گے اور خبریں پوری طرح سے کھول دی جائیں گی۔ اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ رب کریم کی طرف سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ کیوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کر کے زندگی نہیں گزارا؟ تم لوگ سزا و جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز لکھنے والے کہ جو ہے ہر چیز لکھ رہے ہیں، کوئی ایک چیز بھی جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے معزز نگران کاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے کے لیے تمہارے اوپر لگا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مطففین کے اندر بیان فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان ڈنڈی مارنے والے لوگوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ یا تول کر کے دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ہے، تباہی ہے ان کے لیے۔ دنیا میں بھی ان کو جو ہے بے برکت کی زندگی رہے گی، آخرت کا نقصان تو آخرت کا نقصان ہے ہی ہے۔ سچا تاجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ سچا تاجر
میدان حشر کے اندر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اور جو ہے متقیوں کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ٹھہرنے کا موقع دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تباہی ہے اس روز جھٹنے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سے لوگ آج بھی بولتے کہ بھائی مرنے کے بعد یہ خبر ایک جو ہے ٹانگ ادھر کی ایک ٹانگ ادھر کی، کیا ہے بولے مرنے کے بعد کیا ہوتا، کون دیکھا، کون کیا کرا، کیا جو ہے ہونے والا ہے، کیسے انسان پیدا ہوتا، وہ سب بیکار بات ہے۔ اس انداز سے بھی مسلمانوں کے اندر بھی کہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس دن جہنم کو، پھر یقیناً اس روز خدا کے دید سے محروم ہو جائیں گے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں رکھ کے زندگی گزارتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حشر کے اندر جس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش و خرم ہوگا، اس کے ساتھ آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرے گا، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ میرے سیدھے ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا ہے، اور وہ خوش پلٹے گا اور پھر سمجھے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آگے کی منزلیں مجھ پر آسان کر دیں گی۔ پھر جس کے جو بدکار رہیں گے ان کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا، اور وہ اس وقت جو ہے موت کو پکارے گا، مگر وہاں موت آنے کا سوال تو ہے ہی نہیں۔ موت تو صرف ایک ہی مرتبہ آتی ہے، وہاں چاہے کتنا بھی وہ پکار لے، کتنا بھی بچ کر دنیا میں آنے کی کوشش کرے پھر سے نیک کام کرنے کے لیے، یہاں آنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، کہیں سے اس کو جو ہے کسی قسم کی مدد نہیں ملے گی، نہ کسی کو کوئی رشوت کما ملا ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کا مددگار نہیں رہے گا، نفسا نفسی کا عالم رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں میں مگن ہے دنیا کے اندر اور سمجھتے ہیں کہ کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہیں ہے؟ جب ایک مرتبہ ہم دنیا میں لائے ہیں تو آزمانے کے لیے دنیا کے اندر لائے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری طرح سے حساب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو مسلمانوں کو زمانے میں تکلیف دیا کرتے تھے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کو منتقل ہونے کے پر مجبور کیا کرتے تھے اور دوسرے مقامات پر جو ہے نکل جانے کے لیے مجبور کیے تھے، ایک مقام کو چھوڑ کر، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر، اپنی جو ہے وطن کو چھوڑ کر ایک نئے مقام پر جا کے بسنا ایمان کی خاطر بہت بڑی بات ہے، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتے، ایک بری خواہش کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے خاطر۔ وہ لوگ تو گھر دار چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، ہجرت کے موقع پر جب لوگ جو ہے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو یہ کفار و مشرکین سردار جا کے ایک ایک کو پکڑ کے جو پیسہ یہ لوگ مکے میں کمائے تھے اس کو کھینچ لے رہے تھے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پیسہ تو مکے کا کمایا ہوا ہے، اس کو تم کیسے لے آؤ گے مدینے میں، رکھو پیسہ، لاؤ یہ مکے کا پیسہ، مکے والوں کو دے دو۔ کھینچ لے رہے تھے لوگ، دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج ایمان ہمارا اگر بچ گیا تو بس ہم کل کما لیں گے، یہ مال و دولت تم کھینچ رہے، لے لو، یہ رکھ لو تمہارے پاس، ایمان چاہیے ہم کو، بس ایمان کو لے کر نکل گئے۔ کیا دل تھا ان کا؟ ان کا کوئی آ کے کہہ رہا کہ ارے بیوی کو لے کے جا رہا، یہ بیوی تو مکے کی ہماری لڑکی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ تو اپنے دین کو بدل کے نئے دین کے اندر داخل ہو کے مرتد ہو کے ہماری بچی کو تو لے کے جا رہا، نہیں لے آ سکتا بیٹی کو، ہماری ہے، بیٹی کو کھینچتے رہتے، بیوی کو چھوڑ کے چلے جا رہے، کوئی بچوں کو کھینچتے رہے، کوئی شوہر کو روک کے بیوی کو چھوڑ دے رہے۔ کیا عجیب منظر تھا وہ! سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، دولت کو چھوڑ دیے، بیویوں کو چھوڑ دیے، اولاد کو چھوڑ دیے، شوہروں کو چھوڑ دیے، تلے تلہا نکل کے جو ہے اللہ کے بھروسے کے اوپر مدینہ کو منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ میں ان کو دیا، بہترین طریقے سے پھر وہ ترقی کیے۔ دنیا کی ترقی تو بہرحال دنیا تو گزر ہی گئی ان کی، مگر آخرت کے اندر بڑا بہترین قسم کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ ان افراد کو دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا جن لوگوں، مومن مردوں کو اور عورتوں کو جو ظلم کیے ہیں، جو ستم ان کے پر توڑے ہیں اور تائب بغیر ہوئے کہ توبہ بغیر کیے کہ اسلام بغیر قبول کرے کہ اگر مر گئے تو جہنم کا عذاب ان کے اوپر پکا ہے۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کیے یقیناً جنت کے باغ ہیں ان کے لیے۔ یہ ہے دراصل بڑی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت قسم کی پکڑ ہے، اس انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے پہلی مرتبہ وہی پیدا کرتا اور پھر جو ہے وہی موت دیتا، پھر خبر میں اٹھا کر وہی جو ہے کھڑا کرتا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا کیے، اسی مٹی کے اندر لوٹائیں گے، پھر اسی مٹی میں سے اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ کیا بہترین بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر نے قرآن کو جھٹلایا
قرآن کا کچھ بھی نہیں بگڑا، قرآن کا اس نے مذاق کیا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑا۔ قرآن تو تا قیامت تک ایک زیر زبر پیش کے جو ہے کہ غلطی کے بغیر جو ہے وہ قیامت تک زندہ رہے گی قرآن، مگر وہ تو صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے، غرقاب کر دیے گئے، سزا کے اندر گرفتار کر لیے گئے۔ قرآن یہ جو ہے بلند کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے، یہ تو احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایک دن پورے ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو چھوڑ دو، ان کا ٹھکانہ تو آخرت کے اندر بدترین ٹھکانہ ان کا ہونے والا ہے، ان کا حال ہمارے اوپر چھوڑ دو، تمہارا کام پہنچانا ہے دعوت کو، تم پہنچاؤ، جو قبول لیے تم پر ایمان لائے ہم ان کے ساتھ اچھا جو ہے معاملہ کریں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے ساتھ تو بڑا سخت قسم کا عذاب کا معاملہ ہونے والا ہے، چاہے یقین کریں کہ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعلیٰ کے اندر، جو شخص ڈرتا ہے اور نصیحت کو قبول کرے گا، اس سے وہ جو ہے جو انتہائی بدبخت بڑی آگ میں جانے والا جو رہے گا، وہ بدکار قسم کا انسان رہے گا۔ وہ دنیا کے اندر جتنے برائیاں کرے گا اس کے لحاظ سے اس کا جو ہے ٹھکانہ نار جہنم ہوگا، اور جو ڈرتے ہوئے نصیحت کو قبول کر کے اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے جو ہے رسول اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین مقام عطا کریں گے۔ پھر فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ بات کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے کی کتابوں کے اندر بھی بیان فرمائی گئی، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، اور مختلف جو ہے زبور کے اندر اور مختلف صحیفوں کے اندر یہ بات بیان کی گئی۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کے بارے میں معلوم ہے؟ پھر ایک صورت کے اندر سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میدان حشر کیسا ہوگا، معلوم ہے آپ کو؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جا رہے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو دیا جائے گا۔ کچھ روز اس روز بارونق ہوں گے، ہنستے کھیلتے رہیں گے، اور اعلیٰ مقام جنت کے اندر ان کو جو ہے داخلہ دیا جائے گا۔ پھر سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے تو یہ تمہارے لیے اچھی چیز نہیں ہے، یتیموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ بہت ساری احادیث کے اندر بھی یتیموں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، یتیم کے سر کے اوپر اگر کوئی ہاتھ پھیرتا تو اس کے سر کے اندر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے نیکیاں اس کے اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ جس دسترخوان کے اوپر یتیم کھائے گا وہ دسترخوان مبارک قسم کا دسترخوان، جس گھر میں کوئی یتیم پلے گا مبارک ہے وہ گھر، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اس لیے مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو ہے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو کھانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ مال کی محبت میں تم بری طرح گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کا مال دنیا کے اندر چھوٹ جانے والا ہے، مال کی محبت میں آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، اور جب آخری وقت ہوگا انسان کا تو اس وقت فرشتے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس طرح سے خوشخبری دیں گے فرشتے، اے نفس مطمئن، تو مطمئن ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر مطمئن ہو کر مشکلات کو جھیلتے ہوئے دنیا میں جو ہے زندگی گزاری تھی، چل اپنے رب کی طرف، مطمئن ہو کر چل اپنے رب کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اونچا مقام دینے والا ہے، جنت کے اندر داخل کرنے والا ہے، بڑے بڑے جو ہے پیغمبروں کے ساتھ اور جو ہے صحابہ کے ساتھ تجھے رکھنے والا ہے۔ چل رہے نفس مطمئن اپنی رب کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، ہر ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ ہو۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا جو زمین والے پر رحم نہیں کرتا آسمان والا اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ تم اگر کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں لگے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو جو ہے پورا کرے گا۔ سورہ فجر کے بعد اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، انشاءاللہ میں قرآن مجید سے جو ہے ان صورتوں کے اوپر جو ہے تھوڑی روشنی ڈالوں گا بھائی۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ جو ہے شروع ہوتا ہے۔ سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا، وہ نہ ناراض ہوا، یقیناً تمہارے لیے بات کا دور، بہتر قسم کا دور آنے والا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔
کیا اس نے تم کو یتیم نہیں بنایا تھا اور پھر ٹھکانہ فراہم نہیں کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کیا؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کی ذات پر جو ہے یقین رکھو، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور نہ سائل کو جھڑکو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ سورہ نشرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بور اچھاڑ دیا جو تمہارے کمر توڑے ڈال رہا تھا اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دیا؟ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکلیف کے بعد راحت آنے والی ہے، اس لیے آج تم کو پریشانی کا معاملہ ہے، کل انشاءاللہ وہ پریشانی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے جو ہے زندگی گزارو اور مسلمانوں کو بھی صحیح راستہ دکھاتے ہوئے ان کو بھی اللہ کے راستے پر چلانے کی کوشش کرو۔ پھر سورہ قدر سننے کو ملتی ہے ہم کو، انا انزلناہ قدر، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور کیا تم جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے اس زمانے میں ایک جو ہے چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایک صحابی اگر کہے کہ اللہ کے رسول پچھلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، سینکڑوں سال جیتے تھے، ہزاروں سال جیتے تھے، اتنے سال تک وہ عبادت کرتے تھے، جہاد میں لگے رہتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، ہماری عمر ہی 70-80 سال ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جیا تو ہم کیا عبادت کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ ہم کو جو ہے ان کا مقام تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول بھی تھوڑا سا غمگین ہوئے، واقعی بھی اس سے پہلے کی امتوں کے لیے زیادہ عمر تھی، ان کو زیادہ اجر، میری امت کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجایا اس صورت کے ساتھ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، شب قدر ایک ایسی شب ہے کہ اگر اس رات کی قدر کو کسی نے سمجھ لیا اور اس کے مطابق جو ہے رات بھر اگر عبادت کیا تو جو ہے ہزاروں مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے اگر صحیح حساب بھی اس کا لیا جائے تو 83 سال کچھ مہینے ہوتے ہیں، ایک شب قدر ملا تو 83 سال کی عبادت۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کیلکولیشن پہ معاملات نہیں کرتا ہو، وہ بے انتہا دینا چاہتا ہے، بغیر کے حساب کتاب کے دے دیتا اٹھا کے بس۔ اصل میں کیا ہے، یہ ایک مثال ہے، 1000 اس زمانے میں جو ہے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہرحال آج بھی ہم دنیا میں بولتے ہیں نا بھائی کہ میں تیرے کو 1000 مرتبہ بولا، کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تیرے کو بات، 1000 مرتبہ میں بولا، تو کیا وہ صحیح بھی 1000 مرتبہ بولا؟ 1000 مرتبہ کا لفظ اس لیے استعمال کرتا، بہت زیادہ مرتبہ اگر کہنا ہے تو 1000 مرتبہ کا لفظ جو ہے کوئی استعمال کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا اجر اللہ تبارک تعالیٰ دیں گا شب قدر میں۔ فرشتے رات میں جبرائیل علیہ السلام کی سرپرستی کے اندر اتنے فرشتے اترتے ہیں زمین کے اوپر، دل دھرنے کے لیے جگہ نہیں رہتی، پوری زمین کے اوپر جو ہے پھیل جاتے ہیں فرشتے، ذرا سی جگہ بھی نہیں رہتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی دعائیں کرتے رہتا فرشتے آمین کہتے ہیں، جو کھڑا ہوا بیٹھا ہوا عبادت کے اندر لگا رہتا ہے ان کی مغفرت کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور صبح فجر تک جو ہے یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ اس لیے شب قدر کو معمولی شب نہیں سمجھنا چاہیے، پوری رات جاگ کر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی پوری عبادت کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری جو صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زلزال کے اندر، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین میں اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے سورہ زلزال کے اندر اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین جو ہے پورے بوجھ کو نکال کر باہر ڈال دی جائے گی، زمین کو ہلا دیا جائے گا، بوجھ پورے نکال کر باہر ڈالی جائے گی۔ انسان کہے گا ارے کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو فرشتے کہیں گے یہ اللہ کے حکم سے یہ جو ہے ہونا تھا، ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے لوگ اپنے اعمال کو جو ہے اس دن لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اور لوگ ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے پھرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ عادیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے،
ایک گھوڑے کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو گھوڑے کو انسان صرف دانہ پانی دیتا، اس کو دانہ پانی کے عوض میں وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا کہ جنگ میں جو ہے بیٹھ کر لے کر جنگ کے اندر گھس جائے تو ٹس سے مس نہیں ہوتا، انہیں برابر جنگ کے میدان کے اندر دشمنوں کے جو ہے فوج کے اندر گھس جاتا ہے گھوڑا اپنی مالک کو لے کر، اس کو بچا کر نکالنے کی جو ہے کوشش بھی کرتا ہو۔ گھوڑا خالی دانہ چارہ دے تو اتنا وفادار ہے مالک کا، چاہے تو اس کو پٹک کے ختم کر سکتا ہے، میرے کو دشمنوں میں کہاں لے آ رہا، کسی کی تلوار میری گردن پہ پڑ گئی تو میرا معاملہ ختم ہو جاتا سمجھ کے پٹک سکتا ہو، مگر نہیں کرتا ایسا، وہ اتنا وفادار ہوتا۔ تو انسان اپنے پروردگار کا کتنا وفادار ہونا چاہیے تھا، کتنے بہترین اعزاء دیا اس نے، کتنے انعامات اس نے اس کو دیا، کیوں جو ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اس کی زندگی گواہی دے رہی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، مال کی محبت، دولت کی محبت کے اندر وہ جو ہے اتنا بری طرح مبتلا ہو گیا کہ وہ اللہ کا ناشکرا بن گیا۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب جو کچھ خبروں میں ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ تکاثر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم غفلت کے اندر ہے، ایک دوسرے سے زیادہ مال کو حاصل کرنے کے اندر تم غفلت میں پڑ گئے۔ یہ صورت تو بڑی یعنی متنبہ کرنے والی صورت ہے، بڑی زبردست قسم کی صورت ہے، یہ ڈرانے والی صورت۔ اس کا ترجمہ سنیے کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو، خبر میں پہنچنے تک دنیا کمانے کی دھن، کہ بس اسی غفلت کے اندر تم پڑے ہوئے ہو۔ پھر کیا فرمانا اللہ تعالیٰ؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر فرما رہا ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس انجام کو جانتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو گے، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا اگر یہی حالت ہے، ایک دوسرے سے زیادہ مال کمانے کی دھن کے اندر خبر میں پہنچنے تک یہی ضد لے کر، یہی دھن لے کر اگر رہتے جاؤ گے تو پھر تمہارا معاملہ جو ہے جہنم کے اندر تم کو جھونک دیا جائے گا، اپنی آنکھوں کے ساتھ تم دیکھو گے، دوزخ کو دیکھ کر رہو گے۔ فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو دنیا میں جو ہے دنیا کی فکر کے اندر ایک دوسرے سے زیادہ کمانے کی دھن کے اندر پڑے رہے۔ پھر سورہ عصر کے اندر اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم کھا کر، یعنی زمانے کو گواہ رکھ کے فرمایا انسان در حقیقت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر ان لوگوں وہ لوگ جو ہے اس نقصان سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لا کر نیک عمل کریں، ایک دوسرے میں حق کو پھیلائیں، اسلام کو پھیلائیں، اور اسلام کو پھیلانے کے نتیجے میں، اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو مصیبت آئے اس پر صبر کریں۔ وتواصوا بالحق، جو ایک دوسرے میں حق کا پیغام پہنچانے والے، اسلام کا پیغام پہنچانے والے لوگ خسران سے، نقصان سے بچے ہوئے ہیں، ایمان لا کر عمل صالح کو اختیار کر کے، نیک اعمال کو اختیار کر کے اسلام کو پھیلانے کے اندر اپنی زندگی کو لگائیں اور اس راستے میں آنے والے مشکلات پر صبر کرتے ہوئے رہیں۔ ایسے لوگ دراصل نقصان سے بچنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حمزہ کے اندر فرماتا ہے کہ تباہی ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر لان تان کرتا، پیٹھ پیچھے برائی کرتا۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا، سب ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے غیبتیں، چغلیاں، برائیاں اور جو ہے لان تان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا تباہی ہے اس کو، آج تو بول کے بھول جا رہا انہیں، اور اس کو کوئی ٹوک رہا بھی نہیں۔ دنیا ایسی ہو گئی کہ مزے لے لے کے بول لیتے ایک دوسرے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تباہی ہے اس کے لیے، اور پھر اور کس کے لیے تباہی ہے؟ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم جانتے ہو کہ وہ چکنا چور کرنے والی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اونچے اونچوں ستونوں کے اندر گھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ جو مال کو جمع کر کے سین کے رکھیں گے، گن گن کے رکھیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، دنیا پرست بن جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، خدا کے خوف کے بغیر زندگی گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کے شیطان کی پیروی کو اختیار کریں گے، تو ان کا ٹھکانہ چکنا چور کر دینے والی بھڑکتی ہوئی، دہکائی ہوئی آگ کے اندر ان کو جھونک دیا جائے گا۔
پھر اس کے بعد سورہ فیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب، اس کے اندر فرمایا ان لوگوں کو جو ہے سرداران قریش تھے، مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کو بتایا کہ دیکھو تم مسلمانوں کا نقصان کرنے کی اتنی کوشش تم کر رہے ہو، تو جو ہے ابرہہ نام کا ایک بہت بڑا جو ہے بادشاہ تھا، کعبے کو ڈھانے کی غرض سے اس نے کئی ہزاروں کی فوج کو لے کر، بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر، فوج کو لے کر آیا تھا۔ مکے کے قریب جب آیا، لوگ مکے والے ڈر کے بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کر کے جا کر کے پہاڑوں کے اندر چھپ گئے، کوئی نہیں تھا مکے کو بچانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجایا، اور وہ پرندے چونچ میں ایک کنکر، پنجوں میں ایک کنکر لے کر آئے، اور وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کے فوجیوں کے اوپر جو ہے ہاتھیوں کے اوپر ڈالے، جس کے اوپر وہ کنکر پڑا وہ بھوسا بن کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا کہ جو ہے فجعلہم کعصف معقول، بھوسا بن کے رہ گئے۔ جس ہاتھی کے اوپر کنکر گرا وہ بس پورا بھوسا بن گیا جل کے، جس فوجی کے اوپر کنکر گرا وہ بھوسا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد لیا۔ انسانوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جس سے چاہے مدد لے لیتے ہیں دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد سورہ ماؤن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا، نہ خود کھانا دیتا نہ کسی دوسرے کو اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ ماؤن کے اندر، فوائل للمصلین، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز تو پڑھتے مگر کاہلی اور سستی کے ساتھ، غفلت برتتے ہوئے، وقت پہ نہیں پڑھتے، خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، ٹائم گزرنے کے بعد 2 ٹھونگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، قسم پرسی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں، نہ کپڑوں کے پاکی کا خیال رکھتے ہیں، نہ صحیح وضو بناتے، عجیب عجیب قسم کے۔ ان ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ اگر بالکل ہی نماز نہیں پڑھے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوں گا میرے بھائیوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر فرما رہا، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ ریاکاری کرنے والوں کو بھی تباہی ہے، دکھاوے کا کام کرنے والوں کے لیے بھی تباہی ہے۔ پھر سورہ کوثر کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو حوض کوثر دیں گے۔ حوض کوثر جس کا پانی جو پیے گا جنت اس کے لیے گارنٹی ہو جائے گی۔ بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے، بچپن میں ہی انتقال کر گئے، تو دشمن خوش ہونے لگے، بڑے بڑے سردار خوش ہونے لگے، کہے کہ اب ان کے 2 لڑکے ختم ہو گئے نا، 2 کے 2 چلے گئے، اب لڑکیاں ہیں، اب ان کے بعد تو ان کا کام کرنے والا کوئی بھی نہیں رہتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا دین ختم، ان کی جڑ کٹ گئی، 2 بچے چلے گئے تو ان کی جڑ کٹ گئی، اس طرح سے وہ لوگ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دشمنوں کی جڑ کٹنے والی ہے، ارے آپ کو تو ہم حوض کوثر دیں گے، کوثر دیں گے، جس کا پانی پیے گا مسلمان تو اس کو جنت کی گارنٹی ہو جائے گی۔ اتنا بڑا مقام ہے آپ کو حوض کوثر ہم دیے ہیں، یہ دشمنوں کی جڑ کٹ گئی ہے اصل میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سورہ کافرون کے اندر فرماتا، لوگ آ کر اس زمانے میں حضور کے سامنے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا کریں گے، 1 سال آپ لوگ ہمارے خداؤں کی بندگی کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی بندگی کریں گے، اس طرح سے کہہ رہے تھے۔ کچھ کمپرومائز کی روش کو اختیار کریں گے، کیا روز روز کی لڑائی جھگڑے ہیں گھروں کے اندر، ایک عجیب تماشا تھا گھروں کے اندر۔ کوئی عورت جو ہے خود اسلام قبول کر رہی، اس کا شوہر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شوہر قبول کر رہا تو بیوی قبول کرنے تیار نہیں ہے، بیٹا قبول کرا تو باپ قبول کرنے تیار، عجیب قسم کی کشمکش گھروں کے اندر تھی۔ تو کمپرومائز کے لیے آ کے اس طرح سے کہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو تم کیا ہے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ فائنل ڈیسیشن کہہ دو ان کو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، میرے لیے میرا دین مبارک۔ اگر تم میرے راستے پر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگے، نہیں تو تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک۔ میدان حشر کے اندر دیکھ لیں گے کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نصر اذا جاء کی صورت آتی ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا جب جو ہے 8ویں ہجری 9ویں ہجری کے اندر بہت زیادہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں جو ہے آخری دور کے اندر، اس کے بعد شاید ایک ہی آیت شاید نازل ہوئی تھی، یہ جو ہے آخری میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا فرما رہا، اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی
تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ زیادہ فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں تکبر نہیں آنا کہ ہم اتنی محنت کریں، اتنی کوشش کریں، 23 سال تک جینا دو بھر کر لیے، ہم رات کو رات نہیں سمجھے، دن کو دن نہیں سمجھے، کبھی چین سے کھائے نہیں، چین سے پیے نہیں، اتنی کوشش کرنے کے بعد آج تو یہ جو ہے فوج در فوج لوگ تو داخل ہونا ہی چاہیے۔ اس طرح سے یہ بات نہیں آنا تمہارے اندر، بلکہ تم کیا کرو، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔ یہ مسلمان کی خاص صفت ہوتی ہے، نرمی، جھکاؤ کی کیفیت، تکبر کبھی نہیں آتا اس کے اندر۔ سورہ زمر کے اندر ہم سن رہے تھے 24ویں پارے میں آخری کے اندر فرمایا کہ جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی کوئی گھمنڈ نہیں کرے گا، ارے دنیا میں تو ہماری زندگی ایسی تھی، آج ہم کو ملنا ہی چاہیے تھا، نہیں، بلکہ وہاں بھی کہیں گے شکر ہے اس پروردگار کا جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو جنت کے اندر داخل کیا۔ یہ معاملہ ہوتا مسلمان کا، تکبر کبھی نہیں آئے گا اس کے اندر، وہ جو ہے بغلیں بجانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ نرمی کے ساتھ جھکو۔ مکہ فتح ہوا، 10,000 کی فوج کے ساتھ گئے، کوئی قتل غارت گری نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، خاموشی کے ساتھ مکے کو حوالے کر دیے دشمن، کیونکہ مسلمانوں کا دبدبہ اتنا پھیل گیا تھا جب۔ تو اللہ کے رسول کا کیا معاملہ تھا اس دن؟ تو لوگ سوچ رہے تھے مکے والے کہ ہم ان لوگوں کو مکے سے نکال دیے تھے، ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکے تھے، ان کو دنیا کا ستائے تھے، ان کو مارے تھے، گرم ریت کے اوپر لٹائے تھے، آج تو ایک سخت ترین بدلہ ہم سے لیں گے، یہ سوچ رہے تھے وہ لوگ۔ مگر اللہ کے رسول کا معاملہ کیا تھا؟ اس طرح سے جھک کر کے اونٹ کے اوپر ایسے جھک گئے جیسے پورے لوگ اس کے اونٹ کی پیٹھ سے جو ہے آپ کا چھاتی لگ رہی تھی، اتنی جھکاؤ کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوئے۔ اتنا فاتح، اتنی بڑی فتح، مکے سے نکالنے کے بعد پھر مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، آئنٹنا نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جھکے ہوئے انداز میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، یہ مسلمانوں کی چال ہوتی ہے۔ یہ سبق ہم کو ان صورتوں سے ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص، اس کے اندر جو ہے لوگ پوچھ رہے تھے اللہ کیسا ہے، ہاں کس کون پیدا کیا، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے اولاد کون ہیں، تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سورہ نازل کر دیا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا بھی نہیں ہے۔ اعلان کر دو تم اس بات کو۔ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتوں کا بھی بہت بڑا پس منظر ہے۔ اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو ہے جب کبھی بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے تو ان صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے صبح کے رب کی ہر چیز کے شر سے جو پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ پھر فرمایا سورہ ناس میں کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف وغیرہ آئی، ان دو صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حاضرین محترم، تراویح کی نماز میں جب یہ صورت ختم ہوتی تو امام صاحب جو ہے فوراً اپنے جو ہے کلام کو ختم کر کے نماز کو ختم نہیں کرتے، بلکہ پھر اس کے بعد سورہ ناس جیسے ہی ختم ہو گیا، پھر الف لام میم سے مفلحون تک وہ 4-5 آیتوں کی تلاوت پھر سے لازماً کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ یہ قرآن ختم ہونے کے بعد بھی ہم جو ہے سورہ ناس پڑھنے کے بعد خاموش نہیں ہونا۔ اگر اس کے بعد کچھ دن تک قرآن نہیں پڑھنا ہے تو مفلحون تک پڑھ کے خاموش ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے کیا ہے کہ میں نے پہلے خلاصے کے اندر بتایا تھا کہ انسان جو ہے یا اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی تھی، پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور جو ہے وہ راستہ جس پر انعام پانے والے لوگ چلے تھے، جن پر تیرا غضب نہیں ٹوٹا تھا، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا، اور غضب کے راستے پہ مت چلا بلکہ دعا کی آمین بول کے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں سیدھے راستے کے لیے قرآن کو حوالے کر دیا، لے اس کے اندر تلاش کر لے سیدھا راستہ، اس کے اندر صحیح راستہ ہے، اس کے اندر جنت میں جانے والا راستہ ہے، اور اس کے اندر غضب کا راستہ بھی بتا دیا گیا۔ وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر لوگ غضب کا شکار ہوئے، وہ سب باتیں اس کے اندر بتا دی گئی۔ اس کو پڑھو بلکہ حوالے کرنے کے بعد کیا کرا؟ سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی بات ہی فرمایا کتاب کھولنے کے ساتھ ہی دعا کے بعد کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، سمجھو اچھے سے، یہ انسانوں کی کتاب نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر شک ایسا نہیں آنا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر
کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، کہیں بھی کوئی شک نہیں آ سکتا تم کو۔ اور پھر کیا ہے، ہدایت ان کو ملے گی جو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، جو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بغیر دیکھے ڈریں گے، نماز کو قائم کریں گے اور ہم دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں گے، ان کو ہدایت ملتی۔ نماز قائم کرنے والے اور جو ہے بغیر دیکھے ڈرنے والے اللہ کو، بغیر دیکھے جنت کو جو ہے یقین کرنے والے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرنے والے، ان کو ہدایت ملے گی۔ اور پھر اور کس کو ہدایت ملے گی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کتاب پر بھی ایمان رکھیں گے اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئے اس کے اوپر بھی ایمان رکھیں گے اور آخرت پر پورا ایمان رکھیں گے۔ اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہدایت ہونا نا، یہ لے لو کتاب، اب پڑھو اس کو پڑھ کے ہدایت کا راستہ تلاش کر لو، جنت کا راستہ اس میں تلاش کر لو، مگر سمجھو پہلے ہی اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ملتی تم کو مگر کب؟ نماز قائم کرو گے، اگر تم ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو گے، اللہ کو بغیر دیکھے ڈرو گے، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارو گے، آخرت کی تیاری کے زندگی گزارو گے، تو تم کو ہدایت ملتی اس سے۔ یہ بات پھر سے بتا کے چھوڑنے کے لیے مفلحون تک جو ہے امام پڑھ کے سناتا، اس کے بعد رکوع کرتا، سجدہ، پھر نماز ختم ہوتی، تراویح جو ہے یعنی قرآن مجید کا معاملہ ختم ہو جاتا۔ مگر تراویح ابھی 2 یا 3 دن باقی رہتی، کل بھی تراویح رہتی، پرسوں بھی تراویح رہتی، 2 دن تو تراویح لازماً رہے گی، پرسوں تاخرات بھی ہے، پھر اس کے بعد نہیں معلوم، اگر چاند نکلا تو تراویح ختم، چاند سے تراویح شروع، چاند دیکھنے کے بعد تراویح ختم۔ پہلے قرآن سے شروع، پہلے قرآن سے معاملہ شروع ہوا، دیکھیں نا، روزے سے نہیں شروع ہوا رمضان، پہلے قرآن سے، پہلے تراویح، قرآن سنو، اس کو ہدایت کی باتیں سمجھو، اس کے اندر غضب کے راستے کو جو ہے جانچو اس کے اندر، پھر صبح میں چند گھنٹے کے بعد اس کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھو۔ تو بہرحال رمضان ماہ مبارک بڑا مقدس مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ جو افراد بھی اس خلاصے کو سنے ہیں ان سب کا میں مشکور ہوں۔ مجھے جو ہے کچھ کہنے کا موقع ملا، اور جو ہے مجھے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس کہنے کو قبول کرے گا اور اس کے لیے اس کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ اس سال میں بہت پریشان تھا، روزے میرے لیے مشکل تھے، میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرا سکوں، لہٰذا تراویحوں کے اہتمام کے ذریعے سے اور اس طرح سے قرآن کا خلاصہ، تہجد وغیرہ کے ذریعے سے، دوسرے اور راستوں کے ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ میری کوششوں کو قبول فرمائے۔ میرے پرانے جو دوست تھے ورنگل کے، وہاں میں سناتا تھا خلاصہ، رمضان پورا مہینہ تقریباً 22 سال تک میں وہاں سنایا ایک مسجد کے اندر۔ تو وہ لوگوں کی خواہش تھی کہ آن لائن طریقے سے اگر سنا دیں تو ہم کو بھی فائدہ ہوگا، جس کے اندر سعودی میں بھی کچھ لوگ ہیں، دبئی میں ہیں، اور جو ہے باہر بھی امریکہ وغیرہ میں بھی لوگ ہیں۔ الحمدللہ روزانہ وہاں ان تک بھی جو ہے یہ باتیں جا رہی ہیں، وہ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال اتنا ہی کافی نہیں ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ کل سے یعنی عید کے بعد سے روزانہ کم سے کم یہ کہ پو پارا تو بھی جو ہے ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیے، خلاصے روز ایک رکوع تو ہی پڑھیے، پوری عمر کے اندر ایک مرتبہ تو بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو بغیر سمجھے بجھے پڑھ کے رکھ دیں گے اللہ لازماً پوچھے گا اور ہم بہانہ نہیں کر سکیں گے۔ وہاں کوئی کتاب بھی ہم بغیر سمجھے بجھے نہیں پڑھے سوائے قرآن کے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے کلام کو نہیں اگر سمجھیں گے، ہم انہیں کیا بولنا چاہ رہا نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہم سے زیادہ بدبخت انسان اور کون ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے روزوں کو، تراویحوں کو، قرآن کے پڑھنے کو، ذکر و استغفار کو اور جو بھی نیکیاں ہم کیے ہیں ان سب کو قبول فرمائے۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری نجات کا سامان فرما دے۔ پروردگار ہمیں سال بھر تک اس رمضان میں جو تربیت ہم حاصل کیے ہیں اس تربیت کو سال بھر تک جو ہے ہمیں اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، میں نے جو ہے 5-6 سال پہلے یہاں کی عزیزیہ مسجد کے اندر ایک تقریر کیے تھے شب قدر کے سلسلے میں، تو وہ تقریر میں آپ کو اس سے پہلے بھی شاید بھیجایا ہوں۔ اس کو جو ہے اب 1 گھنٹے کی تقریر ہے، اس کو سنیے تاکہ شب قدر کی پوری باتیں آپ کی سمجھ میں آ سکیں۔ بہت بہترین، بہت سے لوگ اس کو پسند کیے، آپ ضرور اس کو سنیے۔ اگر آلریڈی سن چکے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سنے ہیں تو میں انشاءاللہ جو ہے آپ اگر مجھے خواہش کریں گے تو میں ضرور بھیجاؤں گا، اس کو لازماً آپ سنیے تاکہ قرآن کا پیغام بھی جو ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.